کہ جہاں حکومت ملنے سے اقتدار آپ کے ہاتھ آتا ہے وہی حکومت کبھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی بلکہ یہ کانٹوں کا بستر ہوتی ہے۔ اتحادیوں کو ساتھ رکھنا، اپوزیشن سے دو ہاتھ کرنا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بنا کے رکھنا۔ ہمارے ہاں اگر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہو اسے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک محاذ سے بھی آنکھ اوجل کی تو اس کے وہ نتائج کافی حد تک برے ہو سکتے ہیں۔ 24 نومبر کے احتجاج سے نمٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اس کے سامنے 3 نئے محاذ کھل گئے۔ پہلا محاذ پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی تحریک سے نمٹنا، دوسرا محاذ مدارس رجسٹریشن پر مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنا، اور تیسرا محاذ سینیٹر فیصل واڈا کے حالیہ بیانات کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کا جائزہ لینا۔ ناظرین، ان تینوں محاذ پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا محاذ، تحریک انصاف نے سول نافرمانی تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اگر ان کی بنائی گئی مذاکراتی ٹیم سے بانی چیئرمین کی رہائی اور دیگر معاملات پر بات نہ کی گئی تو وہ 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے۔ رکھی ہیں پی ٹی آئی کے پرزنرز کی ریلیز کی اور جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کی 9 مئی کے حوالے سے اور 24 نومبر 2024 کے حوالے سے، یا یہ پوری نہیں ہوئی تو ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے اور اس کا ٹائم فریم اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ جائیں گے، تفصیلات ہم لوگ دیں گے، اور یہ ملک گیر بھی ہوگا اور یہ بین الاقوامی دنیا میں بھی پاکستانی یہ انشاءاللہ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کو اپوزیشن کی ایک اور جماعت اور ماضی کی اتحادی جے یو آئی ایف کو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اسی لیے اس حکومت کے سامنے وہ 2 بڑے محاذ وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ کارکن تیار رہیں، ہم وہ لوگ نہیں جنہیں اسلام آباد سے آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں تم ہمارا راستہ روک سکو گے، تم ہمیں آزما چکے ہو، ہم تمہیں آزما چکے ہیں، ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو، ہم ڈرتے نہیں، شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی اور نہیں۔ آج حکومت کی سائٹ سے بھی وزراء کی ایک ٹیم اور پاکستان بھر سے علماء کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر 10,000 لوگ اسلام آباد لا سکتے ہیں تو باقی علماء لاکھوں لوگ لانے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن حکومت تصادم نہیں چاہتی۔ کہ ممکن ہے سیاست کے میدان میں افرادی قوت کسی کے پاس ہو، لیکن مدارس کے میدان میں افرادی قوت وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس فورم کے پاس موجود ہے، وہ ان 10 بورڈ کے پاس موجود ہے۔ اور اگر حکومت کو یہ معاملہ ہے جملہ سخت کہ وہ 10,000 بندہ لے آئیں گے، تو میرا خیال ہے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مدارس تو اسلام آباد میں اتنے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار لے آئیں گے، اور اگر خالی مولانا طیب طاہری صاحب کو کہہ دیا تو پھر یہ کوئی 5-6 لاکھ کا قافلہ پنج پیر سے ہی آ جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے واضح کیا کہ مدارس کی رجسٹریشن مدارس کے خلاف نہیں بلکہ ان کی مدد کے لیے ہے۔ جو بھی طالب علم ایک مدرسے سے نکلتا ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، اس کو وہ تمام مواقع کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں جو کسی بھی اور یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنے والے طالب علم کو میسر ہیں، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ چھتری ایک ہو۔ مدرسوں کی موجودگی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے بلکہ قومی حوصلہ ہے، اور یہ حوصلہ اس وقت قوی ہوا جب تمام علماء اکرام نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک اتحاد کے یہ ساتھ فیصلہ کیا 2019 میں کہ رجسٹریشن ہم وزارت تعلیم کے ساتھ کریں، اور یہ رجسٹریشن کا معاملہ مدرسوں کو کنٹرول کرنے کا نہیں تھا بلکہ مدرسوں سے پورے ملک کو مستفید کرنے کا۔ جے یو آئی کے مدارس رجسٹریشن پر ایک اہم مطالبہ ہے کہ مدارس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیے۔ اس سے مدارس کی آزادی اور خود مختاری برقرار رہے گی اور حکومت کا ان مدارس پر کسی حد تک کنٹرول تو ہوگا لیکن وہ نصاب اور دیگر معاملات میں آزاد ہوں گے۔ دوسری جانب حکومت نے آج جے یو آئی سے رابطہ کیا اور مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے ایک نیا مسودہ دیا جس میں سینیٹر کامران مرتضی اور حکومت کی قانونی ٹیم کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ جے یو آئی کو حکومت نے 3 آپشنز دیے ہیں۔ پہلا، جے یو آئی ایف 2019 کا معاہدہ تسلیم کرے۔ دوسرا، اگر جے یو آئی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کرانا چاہتی ہے تو بھی حکومت تعاون کے لیے تیار ہے۔ اور تیسرا، جے یو آئی اگر ڈی سی اور وزارت داخلہ کے تحت رجسٹریشن کرانا چاہتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے۔ یعنی حکومت نے مولانا کو راضی کرنے کے لیے مدارس رجسٹریشن معاملے پر کچھ خاص لچک نہیں دکھائی۔ کان کو ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ سے پکڑ لیا جائے
جبکہ 2019 کے معاہدے سے ایک قدم پیچھے ہٹی ہے کہ معاہدے کے مطابق مدارس کو 2019 وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر کرانا تھا، یعنی کیا جانا تھا، جس کے بعد یہ وزارت ہی ملک کے مدارس کے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی ہے۔ معاہدے کے تحت وہ مدارس اور جامعات جو وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، وفاقی حکومت انہیں بند کرنے کی مجاز ہوگی۔ لیکن مولانا 2019 کے اس معاہدے کو محض ایک معاہدہ قرار دے کر اپنی تجاویز کو قانونی شکل دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کو علماء کے مقابلے میں نہ لایا جائے۔ حکومت کیا ہماری تجاویز پر ایجنسیاں بھی ایک پیج پر تھیں؟ اس وقت تک حکومت کی کسی تجویز سے JUIF جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتی۔ زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی تھیں، اور وہ بل پیش ہوا اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اگر بل پر صدر دستخط کر سکتا ہے اور اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا؟ عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں، لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے۔ مولانا مسلسل یہی بات کر رہے تھے کہ حکومت ان کے ڈرافٹ پر راضی ہو گئی ہے اور اسے اسمبلی سے بھی پاس کروا لیا ہے، تو اب صدر اس پر دستخط کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی اکتوبر ہی کے مہینے میں مدارس ترمیمی بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا، جس کے تحت بل ایکٹ میں 7 بنیادی اور 2 اضافی شقیں شامل کی گئی، جس کے مطابق حکومت الگ سے مدارس رجسٹریشن ایکٹ نہیں لائے گی اور مدارس کو بآسانی رجسٹریشن اور اکاؤنٹ کھلوانے کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ سارا عمل مکمل ہو جانے کے بعد مولانا فضل الرحمان کا اب یہی سوال ہے کہ حکومت پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ اس موقع پہ ہم کچھ دیر میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی ملاقات بھی، نواز شریف نے وزیر اعظم کو یہ ہدایت دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات پر غور کیا جائے۔ نواز شریف نے ساتھ ہی وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر مفاہمت کا مشورہ بھی دیا ہے۔ ناظرین، PTI کی سول نافرمانی تحریک اور مولانا کی مدارس رجسٹریشن پر احتجاج کی دھمکی، ان 2 بڑے محاذ کے علاوہ تیسرا محاذ سینیٹر فیصل واڈا کے بیانات بھی۔ سینیٹر فیصل واڈا سب جانتے ہیں کہ وہ جب میڈیا پر آتے ہیں تو جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس میں بڑا وزن ہوتا ہے اور کہیں بڑی اہم آوازیں بھی جھلک رہی ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا کی حالیہ ملاقاتوں اور بیانات سے جو ہے وہ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے پہلے بلاول بھٹو سے ملاقات کی، پھر مولانا فضل الرحمان سے ملے اور کل ایک ملاقات MQM سے بھی کر ڈالی۔ فیصل واڈا مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ حالیہ سیاسی مسائل کا حل مذاکرات میں چھپا ہے۔ کیا اس موجودہ صورتحال کا حل مذاکرات ہے؟ اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے کوئی؟ دیکھیں، مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ مذاکرات اور سیاست امپاسبل کو پاسبل کرنے کا کام ہے۔ جہاں فیصل واڈا نے بانی PTI کی جان کے والے سے بھی اپنے اندیشوں کا اظہار کیا، وہیں PTI کے مینڈیٹ کو بھی ماننے کی بات کی۔ کسی کو اگنور کیا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو آسمان کی پارٹی سمجھتی ہے، ان کو ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اس بات سے واضح ہے کہ ملک کے فیصلہ ساز شاید ابھی سوچ رہے ہیں کہ کسی ایک جماعت کو مسلسل دبائے رکھنے سے بات نہیں بنے گی، کہیں نہ کہیں مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا ہوگا، یعنی اپوزیشن کی حیثیت تسلیم کرنا ہوگی اور کہیں نہ کہیں ان کو سیاسی سپیس بھی دینا ہوگا۔ اب ناظرین، یہ اپوزیشن کے لیے تو اچھی بات ہے، لیکن حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر حکومت ڈیوائیڈ اینڈ رول پر چلتی رہی تو پھر اس کے لیے سر اٹھانے والے مسائل کم ہو جائیں گے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت نے مولانا کو مدارس رجسٹریشن پر منا لیا، فیصل واڈا کے مذاکرات والے معاملے پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر اعتماد میں لے لیا، تو تحریک انصاف ممکن ہے کہ ایک بار پھر اکیلی ہو جائے، اور جو تھوڑی سی اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کی جو امیدیں ہیں شاید اس میں بھی جان اتنی نہ رہے۔ پھر حکومت ہوگی اور تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی تحریک۔